ایک شخص شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کے لیے گیا تاکہ اپنی ذہنی اذیت کا کوئی حل تلاش کر سکے۔ ڈاکٹر نے جب اس سے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں تو وہ شخص بولا کہ ڈاکٹر صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں کے چنگل میں پھنس چکا ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم کے اخراجات، ہوم لون، کار لون، مجھے اب دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس زندگی کا اتنا سامان اور سکون نہیں ہے جتنا کہ ایک کارتوس میں گولیاں ہوتی ہیں۔ میں بہت اداس اور مایوس ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر گہرائی سے سوچا اور پھر پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس اسکول سے پاس کی تھی؟ اس شخص نے اپنے اسکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کو اسی اسکول میں جانا ہے، وہاں سے اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے پرانے ساتھیوں کے نام ڈھونڈنے ہیں، پھر ان کی موجودہ خیریت اور حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تمام معلومات ایک ڈائری میں لکھ دیں اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد مجھ سے آ کر ملیں۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا، اپنے اسکول گیا اور وہاں سے پرانا ریکارڈ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا اور اس کی ایک کاپی کروا لی۔ اس رجسٹر میں کل 120 نام تھے۔ اس نے 1 مہینے کے دوران دن رات کوشش کی، لیکن وہ بمشکل اپنے 75 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ جب اس نے ان معلومات کا جائزہ لیا تو حیرت اور عبرت کا ایک سمندر اس کے سامنے تھا۔ ان 75 دوستوں میں سے 20 فوت ہو چکے تھے، 7 شدید بیمار یا بستر پر تھے اور 13 کا طلاق ہو چکا تھا اور وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ 10 ایسے نکلے جو شدید ذہنی تناؤ یا نشے کی وجہ سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 5 اتنے غریب ہو چکے تھے کہ ان کے حالات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا، جبکہ 6 اتنے امیر ہو چکے تھے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ دل کے مریض تھے اور کچھ ایسے تھے جو حادثات کی وجہ سے ویل چیئر پر آ چکے تھے۔ کچھ کے بچے آوارہ یا ناکام نکلے، ایک جیل میں تھا اور ایک شخص 2 طلاقوں کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ 10ویں جماعت کا وہ رجسٹر زندگی کی ایک دردناک حقیقت بیان کر رہا تھا۔ جب وہ شخص واپس ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ بھوکا نہیں تھا، اس کا دماغ درست کام کر رہا تھا، اسے عدالت یا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بہت اچھے اور صحت مند تھے اور وہ خود بھی تندرست تھا۔ اس چیز نے اسے احساس دلایا کہ وہ دنیا میں بہت سے لوگوں سے زیادہ خوش قسمت اور محفوظ ہے۔ دوستو، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کا موازنہ دوسروں کی آسائشوں سے ہرگز نہ کریں۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے ماضی کے رجسٹر کو دیکھنا چاہیے تاکہ جان سکیں کہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے دوست آج کس حال میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسی نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین۔